بات ہے ایک دن کی، زید نے کہا میں نمازی بن گیا تو میں چونک پڑا۔ میں نے کہا یارا وجہ کیا بنی؟ تو زید نے اپنے نمازی بننے کی وجہ کچھ یوں بتائی کہ وہ ایک دن کلاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ کلاس دینی علوم پر مشتمل تھی۔ اتنے میں ماسٹر تشریف لائے۔ ماسٹر نے دوران تعلیم و تعلم کے ایک سوال سبھی بچوں سے کیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ بچوں بتاؤ تمہاری نظر میں نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ بس اتنا سننا تھا کہ سب سے پہلے جس نے ہاتھ اوپر کیا وہ بکر تھا۔ بکر نے کھڑے ہو کر کہا سر میری نظر میں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو مردہ ہیں، جن کے جسموں میں جان نہیں، جو زندہ نہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ بکر کا جواب بڑا درست تھا۔ ماسٹر نے شاباشی دی اور ساری کلاس تالیوں سے گونج اٹھی۔ پھر عمر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا سر میری بات بھی تو سنیے، میری نظر میں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جنہیں نماز پڑھنی آتی ہی نہیں۔ جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتا وہ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہ کہہ کر عمر کی نظریں شرم کے مارے جھک پڑی۔ استاذ نے کہا عمر تمہارا جواب بڑا درست ہے۔ پھر سے کلاس تالیوں سے گونج اٹھی۔ ابھی عمر اپنی جگہ سنبھالا بھی نہیں تھا کہ خالد کھڑا ہو گیا۔ خالد نے کھڑے ہو کر کہنے لگا سر کیا میں بتاؤں کہ میری نظر میں کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ سر نے کہا ضرور خالد بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ خالد نے کہا سر میری نظر میں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو کافر ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، جنہیں ایمان سے جن کا کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ سر نے کہا خالد شاباش تمہارا جواب بڑا معقول ہے۔ کلاس پھر سے تالیوں سے گونج اٹھتی ہے۔ عباس کی باری تھی۔ عباس جو زید کے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ پرزور طریقے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا سر میری نظر میں تو وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جن کے سینوں میں اللہ کا ڈر نہیں، جن کے سینوں میں اللہ کا خوف نہیں، وہ لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے۔ سر نے کہا شاباش عباس شاباش تمہارا جواب بالکل درست ہے۔ پھر سے کلاس تالیوں سے گونج اٹھی۔ زید اب تصورات کی دنیا میں کھو چکا تھا۔ زید کے ضمیر سے بس ایک سوال آ رہا تھا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ زید کیا تو مر گیا ہے؟ کیا تو مردہ ہے؟ کیا تیرے جسم میں جان نہیں؟ کیا تیری روح نکل چکی؟ کیا تو مر چکا ہے؟ تیرا زندوں میں شمار نہیں مردوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتا۔ زید کے دل پر بجلیاں گرج رہی تھی۔ پھر ضمیر نے اندر سے جواب دیا زید کیا تجھے نماز پڑھنا نہیں آتا؟ کیا تو نماز سے جاہل ہے؟ کیا تو ان چھوٹے بچوں سے بھی زیادہ نادان ہے کہ تجھے نماز پڑھنا نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا؟ پھر زید کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر کہنے لگا زید کیا تو کافر ہے؟ کیا تو اسلام سے، شریعت سے، ایمان سے دور ہے؟ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا تو مسلمان نہیں؟ پھر سے اندر سے زید کو اس کے ضمیر نے اسے للکارتے ہوئے کہا زید کیا بات ہے؟ آخر کیا تیرے سینے میں اللہ کا ڈر نہیں؟ کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ کیا تجھے رب کے سامنے پیشی کا ڈر نہیں؟
میدان محشر کی رسوائیوں کا تجھے خوف نہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا؟ بس زید پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اب زید نے اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کر گواہ بنا لیا تھا کہ رب آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں نماز قضا نہیں کروں گا، کیونکہ زید کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ بات حق ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ بات حق ہے؟